اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی ہماری آیتوں کا اور انبیاء کی جماعت کو قتل کیا بغیر دلیل کے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو انصاف کا حکم دیتے تھے، انصاف پر قائم تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر بنے گی۔ نہ دنیا کے اندر ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا تاکہ ہم ان کو آپ بلاتے ہیں ان کو تاکہ تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیا جائے، وہ معزز اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اور یہ بلاغتیں نافرمانی اس کی حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے معاملات کے اندر، کیونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن تک روز چھوئے گی، ہم چند دن جہنم کے اندر رہیں گے، پھر بعد میں ہم جہنم سے نکل آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ان کی منہ کی زبانی باتیں ہیں، اور اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس دن کے قائم ہونے کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے، اور ہم پورا پورا دیں گے ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہوگا، اور لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 36 ہے اور آیت نمبر 26 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہودیوں کو اہل کتاب کو یہ علم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر سب کچھ پڑھ لیا تھا اور نبی اسلام کی نشانی بھی دیکھ لی۔ بس حسد اور بغض یہ تھا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے تشریف لائے ہیں وہ سارے ہی بنی اسرائیل کی لڑی میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہ واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین ان کی اس بات کا رد کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے اللہ رب العالمین اپنے متعلق کچھ باتیں کرے گا، اور پھر مزید بات اپنی قدرت کے لحاظ سے چند مشاہدے اس کی بھی بات کرے گا، اور پھر انسان کو ایک خوف اور ایک ڈر پیدا کرتے ہوئے ایک مزید حکم جاری کرے گا۔ مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ فرمایا کل کہہ دیجئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی اللہم میرا اللہ مالک الملک، اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ملکیت ہے، وہ مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، وہ دنیا کے اندر جس کو چاہے بادشاہ بنا، وتنزع الملک ممن تشاء، وہ دنیا کے اندر جس سے چاہے بادشاہت کو چھین لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم کیوں حسد کرتے ہو؟ تم کیوں جہنم حسد کی آگ کے اندر جلتے ہوئے میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں دار اسلام کے اندر داخل ہوتے؟ ساری نشانی بھی تم نے دیکھ لی ہے، اپنی کتابوں کے اندر تم نے میری صفات کو پڑھ بھی لیا ہے، پتہ ہونے کے باوجود تم یہ بات مانتے نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، اللہ جسے چاہے بادشاہ چھین کے اللہ اسے ایک آدمی سادہ آدمی بنا دے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ کر گزرتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وَمَن لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ تم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہ بادشاہ ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، یہ رب العالمین ہے۔ ایک خالق اور مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، تمہیں کون پوچھ سکتا ہے؟ میں جس کو مرضی چاہوں نبی بناؤں، میں جس کو مرضی چاہوں نبوت عطا فرما دوں، میں جس کو مرضی چاہوں کتاب عطا فرما دوں۔ تم کون ہوتے ہو یہودیوں کہ تم کہو کہ
مرضی یتیم بچے کو چاہے اللہ نبی چن لے، غریب گھرانے سے میرا رب اس کو نبی بنا دے، تم کون ہوتے ہو اللہ کو پوچھنے والے؟ فرمایا بادشاہ اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہے نبی دے، اللہ جسے چاہے بادشاہ عطا فرمائے، اور تنزل الملک بمن تشاء، اللہ جس سے چاہے بادشاہ کو چھین لے، اللہ کے معاملے میں اگر کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، وتعز من تشاء، اور جسے چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جسے وہ چاہے ذلیل کر دے، اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ کی ذات ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ منافق اس بات کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے، تو اللہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، اللہ جس سے چاہے عزت کو چھین لے، اللہ دنیا میں عزت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دے، اللہ سے کوئی بھی باپ یا اس طرح کا معاملہ کوئی چھین سکتا نہیں۔ یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کی بات میں ایسا خوش، اللہ جسے چاہے جو کچھ مرضی عطا فرمائے۔ فرمایا بیدک الخیر، اسی ایک اللہ کے ہاتھ کے اندر خیر ہے، اللہ کا ہر کام کرنا خیر پر مبنی ہے۔ اللہ جس لحاظ سے بھی کوئی حکم جاری کرتا ہے، کوئی بھی معاملہ کسی انسان کے اوپر درپیش آتا ہے، میرے بھائیوں اس کے اندر خیر ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آزمائش آئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر والا کام ضرور ہو، کوئی نہ کوئی مقصد میرے رب کا ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا بیدک الخیر، ساری خیر تیرے رب کے ہاتھ کے اندر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو قدرت رکھنے والا ہوتا ہے وہ کسی سے پوچھ کے کام کرتا، وہ بس حکم جاری کرتا ہے، وہ بس کہتا ہے، وہ بس آرڈر لگاتا ہے، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کا کوئی ذاتی ہے، اور ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے، جس کو مرضی چاہے نبی بنا دے، جس کو مرضی چاہے نبی کا ساتھی بنا دے، اور جس کو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ہدایت نہ دے۔ یہ سب کچھ میرے رب کے معاملات ہیں۔ دیکھیے نا، مکہ کے اندر رہتے ہوئے ابو جہل، ابو لہب، مالدار، دولتمند، عزت دار، پنچایت کے اندر بیٹھنے والے، لوگ کے فیصلے کرنے والے، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کا سامان ہونے والے، ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف ایک کالے ہونٹوں والا، موٹے موٹے ہونٹ ہے، سیاہ رنگ ہے، اللہ اکبر، جس کا نام بلال حبشی ہے، غلام ہے، غلامی کی زندگی گزارنے والا ہے، دنیا کی نگاہ کے اندر اس کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن میرے رب کے ہاں اس کی کتنی عزت ہے۔ فرمایا چلتا بلال زمین پہ ہے، جنت میں چلنے کی اس کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، کیونکہ عزت ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت ہے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانی یہ لوگ تولج اللیل، وہی ہے جو رات کو داخل کرتا ہے فی النہار، دن میں، وتولج النہار، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل، رات میں۔ اللہ اکبر، کبھی دن کا حصہ لے کے میرا رب رات کے اندر داخل کرتا ہے، رات لمبی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات کا حصہ لے کے میرا رب دن کے اندر شامل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی سردی آ جاتی ہے، کبھی گرمی آ جاتی ہے، کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی معاملہ، کبھی موسم خزاں، کبھی موسم بہار، کبھی موسم برسات، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ساری کاموں کو چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے پیارے صحابی سے پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ سورج اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور یہ بار بار اللہ سے درخواست کرتا ہے اللہ مجھے نکلنے کا حکم دے، اللہ مجھے نکلنے کا حکم دے، طلوع ہونے کا حکم دے۔ اللہ رب العالمین اس کو مشرق کی طرف سے طلوع ہونے کا حکم جاری کر دیتے ہیں، اور پھر ایک دن آئے گا جب یہ سورج اللہ سے اجازت مانگے گا اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دے، لیکن اس دن اللہ اس کو اجازت نہیں دے گا، بلکہ اللہ یہ کہے گا کہ
اب تو جس طرف سے لوٹ کے آیا ہے یعنی مغرب کی طرف سے تو غروب ہوا تھا، آج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جا، اور یہ اس سورج کا آخری اس کا طلوع ہونا ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ میرے رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، سورج بھی میرے رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، چاند بھی میرے رب کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، رات اور دن بھی میرے رب کی قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ اللہ جب چاہے دن کو بڑا کر دے، اللہ جب چاہے دن کو چھوٹا کر دے، جب چاہے سردی لے آئے، جب چاہے گرمی لے آئے، جب چاہے ہوائیں چلا دے، جب چاہے بادل لے آئے، جب چاہے بارش برسا دے۔ اللہ کے معاملات کے اندر کوئی بھی نظر اندازی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، وہی نکالتا ہے زندوں کو مِنَ الْمَيِّتِ، مردوں میں سے۔ اللہ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور نکالتا ہے مردوں کو مِنَ الْحَيِّ، زندوں میں سے۔ کتنی ایسی ڈلیوری ہے کہ بچہ مرا ہوا ہے، ماں زندہ ہے، اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ ماں فوت ہو چکی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ بچا چکی ہے، بچہ زندہ ہے۔ لیکن کس کے قبضہ قدرت کے اندر یہ معاملات ہیں؟ اللہ کے ہاتھ کے اندر۔ اللہ کے علاوہ دنیا کائنات کے اندر یہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تم یہودیوں اللہ کے معاملات کے اندر کیوں نفرت اندازی کرتے ہو، کیوں حسد اور بغض کی آگ کے اندر جلتے ہوئے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے، دار اسلام کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، اسی کے اندر تمہاری خیر و بھلائی ہے۔ فرمایا وَتَرْزُقُ، اور وہ رزق دیتا ہے مَن تَشَاءُ، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب میں۔ سبحان اللہ، اللہ جتنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، اللہ جتنا کسی کو چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کو ایک وقت کا ملتا نہیں اور کسی سے سمجھاتا بھی نہیں جاتا۔ اللہ ہم سب کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آگے فرمایا مسلمان اور اس وقت کافر اور منافق، یہ تین طرح کے گروہ تھے۔ مسلمان اور کافر یہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ کچھ مشرکین مکہ کے اندر رہنے والے تھے، کچھ انصار لوگوں کے ساتھی، اہل خانہ کے لوگ جو صرف مدینہ کے اندر رہنے والے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات سے مسلمانوں کو منع کر رہا ہے کہ تم نے مسلمانوں کو، مومنوں کو چھوڑ کے تم نے کافروں کو دوست نہیں بنانا، کسی عیسائی یہودی مشرک کو دوست نہیں بنانا۔ کوشش یہ کرو کہ تم مسلمان کو ہی اپنا ساتھی اور دوست بناؤ اور اسی کے ساتھ وقت پاس کرو۔ اللہ کے فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین، نہ پکڑے مومن کافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔ ہمیں بھی یہ حکم ہے، اگر عیسائی لڑکا ہے، عیسائی کی بجائے ہمیں مسلمان لڑکے سے دوستی کرنی چاہیے۔ کلاس کے اندر غیر مسلم بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہمیں مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، مسلمان کے ساتھ بھی ہمیں دوستی لگانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک کافر کے ساتھ ہم دوستی کریں۔ اللہ اس بات سے منع کر رہا ہے، اور بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی یہ کرے گا، ذَلِكَ یہ کام فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پھر اپنی یاری کو گائے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اپنے دوست کو ہی ساتھ رکھے، پھر جس طرح دوست کرے گا۔ اور یہ بھی بات واضح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی کو دیکھنا نا تو اس کے دوست کو دیکھ لو، جس طرح اس کا دوست ہوگا اسی طرح کا انسان ہوگا، کیونکہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست بے نمازی ہے تو یقینی بات ہے یہ خود بھی بے نمازی ہوگا۔ دوست شراب پیتا ہے تو یقینی بات ہے یہ بھی شراب پیتا ہوگا۔ دوست سگریٹ پیتا ہے یہ بھی یقینی بات ہے سگریٹ پیتا ہوگا۔ دوست برے کام کرتا ہے تو یقینی بات ہے یہ بھی برے کام کرتا ہوگا۔ تو فرمایا بھائی یہ فرضہ لکفری صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے غیر مسلم کو دوست بنایا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اتنی سی ترمیم ہے، اتنی سی سہولت ہے تمہارے لیے، الا یہ کہ ان تتقوا، یہ کہ تم ڈرو، منہم ان سے، تقا تو بچنا بہتر ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم علاقے کے اندر بندہ رہ رہا ہے، اب اگر ان کی ہاں کے اندر ہاں نہیں ملاتا تو اس کو خطرہ مجھے جان سے مار دے، تو فرمایا کہ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے وقت پاس کر کے
اپنی جان بچائے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے کہ یہ بندہ کسی کافر سے دوستی کر سکتا ہے۔ جس طرح ہمارے مسلمان بھائی غیر مسلم علاقوں میں اگر رہتے ہیں تو ادھر ان کو پریشانی کسی وقت بن جاتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ان کو تعامل کرنا پڑ جاتا ہے یا ان سے تعاون دینا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں اگر اپنی جان اور اپنا دین بچانا ہو، ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم بسا اوقات ایسی جماعت سے ملتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات کبھی ایسا معاملہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ فرمایا اس صورت میں تم کافر کو دوست بنا سکتے ہو ورنہ تم کافر سے دوستی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ میری ذات سے ڈر جاؤ، ایسا کام ہرگز نہ کرو۔ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں پھر اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا اور پھر اللہ تم سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ آگے فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا، کہہ دیجیے اگر تم مخفی رکھو، چھپ چھپا کے دوستی رکھو، کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کافروں کے ساتھ دوستی ہے کہ نہیں، بظاہر یہ شو کرایا ہے، بتایا ہے کہ ہماری غیر مسلم کے ساتھ دوستی نہیں ہے، لیکن راتوں رات اندھیرے کے اندر یا ایسے مقام پر ملاقات کرتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہتا ہے قل، کہہ دیجیے ان تخفوا، اگر تم چھپ کے کرو، ما فی صدورکم، چھپاؤ ما فی صدورکم، اپنے سینوں کے اندر، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلم اللہ، اس کو تمہارا رب جانتا ہے۔ اللہ سے وہ بات مخفی نہیں ہے۔ اللہ دوسرے مقام میں کہتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے چھپ سکتے ہیں۔ تو فرمایا تم کیوں اس طرح کام کرتے ہو؟ جب اللہ کو علم ہے تو چھپ چھپا کے تم گناہ بھی نہ کرو، چھپ چھپا کے تم غیر مسلم سے دوستی بھی نہ کرو، اپنے آپ کو بدل لو۔ وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے، اللہ سے کوئی بات مخفی نہیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ آخری بات، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے یوم، جس دن تاجدو پائے گا، کل نفس، ہر جان، ما عملت، جو اس نے عمل کیا ہوگا، من خیر، بھلائی سے، نیکی سے، محضرا، اپنے سامنے، اللہ، ہر انسان اپنے سامنے اپنے اعمال کو پائے گا، اس کے سامنے سب کچھ ہوگا۔ یہ اس فلاں موقع پہ اس نے حج کیا تھا، فلاں موقع پہ اس نے نفل نماز پڑھی تھی، فلاں موقع پہ فرض نماز پڑھی تھی، فلاں موقع پہ قرآن پڑھا تھا، فلاں موقع پہ روزہ رکھا تھا، فلاں موقع پہ ذکر اذکار کیے تھے، فلاں موقع پہ نیکی کا کام کیا تھا۔ اللہ سب کچھ اس کے سامنے کر دے گا۔ اور دوسری بڑی بات فرمایا وما عملت، اور وہ جان لے گا من سوء، جو برے کام بھی کیے ہوں گے وہ بھی انسان کے سامنے ہوں گے، اور جس نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ بھی انسان کے سامنے ہوں گے۔ اللہ، اور اس کے اندر ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ کسی چیز کا انکار بھی نہیں کر پائے گا۔ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بولنے کے میں بچ جاؤں، وہاں جھوٹ بھی بول کے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ آئے گا بھی، نبی اسلام السلام مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریت آپ مسکرا رہتا، آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ فرمایا میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتلایا ہے کہ اللہ کی عدالت کے اندر ایک بندہ آئے گا، وہ بڑا اپنے آپ کو ہوشیار چلاک سمجھتا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا اللہ تو نے میرے اوپر ظلم اور زیادتی کو برابر نہیں کیا تھا، کہے گا میں نے ضرور کیا، اپنے اوپر بھی کی ہے، میں تیرے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا۔ فرمایا اللہ میں تیرے نامہ اعمال اور تیرے فرشتوں کو نہیں مانتا، یعنی ان کا لکھا ہوا نہیں، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں اپنے جسم کے لحاظ سے، میں نے ساری زندگی اللہ تیری عبادت اور نیکی کے اندر گزاری ہے، اللہ لہٰذا میں اپنے خلاف کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا، میرا جسم میرے اوپر گواہی دے گا تو میں مانوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کی زبان پہ تالے لگا دے گا، مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اس کے ہاتھ بول کے بتائیں گے، اس کے پاؤں بول کے بتائیں گے، اور جو سب سے پہلے گواہی ہوگی وہ انسان کی کائی بات ہوگی۔ یہ انسان کے متعلق سب سے پہلے گواہی دے گی جلود
شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. جب یہ جسم بولے گا نا تو جسم کے ساتھ خود مخاطب ہو کے انسان کہے گا تیرا برا بہت ستیہ ناز ہو، میں تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، تو میرے خلاف بھی کھڑا ہو. اللہ اکبر. اس وقت فرشتہ بول کے کہے گا جس ذات نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے اسی ذات نے آج مجھے بولنے کی طاقت دی ہے. سب کچھ سامنے ہوگا، وہاں بہن بھائی بھی ہوں گے، رشتے دار بھی ہوں گے، عزیز و اقربا بھی ہوں گے، دوست اور سب کے سامنے یہ نہیں ہوگا. تو میں اپنی نیک عمل کو بھی دیکھ لے گا، اپنے برے عمل کو بھی دیکھ لے گا، اور جس کے سامنے اس کے برے عمل آئے گا وہ کیا ارادہ کرے گا؟ کہے گا توتو. وہ برے اعمال کرنے والا چاہے گا، خواہش کرے گا لو اتنا بینہا و بینہ، کاش ان گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان امدن بعیدہ، میرے اور اس کے درمیان اتنی دوری ہو جائے جتنی دوری رب نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھی ہے. بعد المشرقین وبئس القرین، یہ میرا بڑا ہی برا ساتھی ہے. اللہ اس کے اور میرے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان پیدا کر رکھی ہے. لیکن اس وقت گناہ اس سے دور نہیں ہوں گے، اس وقت گناہ اس کے ملائے نہیں جائیں گے. اس وقت ان گناہوں کو دیکھ کے پشیمان ہوگا، پریشان ہوگا. لیکن اس وقت یہ گناہ کہیں گے دنیا کے اندر تو بڑی لذت کے ساتھ کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر تو ہمیں کر کے بڑا خوش ہوا کرتا تھا، آج کو پریشان ہو گیا، آج کو ڈر گیا ہے. اس وقت میرے بھائیوں پریشانی کے علاوہ، نقصان اٹھانے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. فرمایا اللہ بھی کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے. اس سے ڈر جاؤ، میرے پاس تم نے آنا ہے، میں نے تم سے حساب لینا ہے، تمہیں سوالوں کے جواب دینے پڑنے ہیں. یہ سب کچھ اللہ کہتا ہے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ. اسی کے اندر بلا ہے، اسی کے اندر بلائی ہے، اسی کے اندر بہتری ہے. فرمایا اگر جو ڈر جائے گا نیکی کے رستے پہ اوپر چل پڑے گا، برائی والے رستے کو چھوڑ دے گا، نیکی کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کر دے گا، گناہ سے دور ہو جائے گا. فرمایا اللہ اور اللہ رعوف، بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے بالعباد، اپنے بندوں پر. اگر کوئی سیدھی راہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرتے ہوئے اس کے اوپر اپنی شفقت نازل فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بلکہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں، اگر سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل ڈالے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھائیو یاد رکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اسلام نے مجھے بالخصوص کہا تھا اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ جہاں کہیں بھی تو ہو تیرے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے. تو چار دیواری کے اندر ہے، اپنے کمرے کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، اپنی دکان میں ہے، اپنے دفتر میں ہے، کسی بھی مقام پر ہے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کی ذات تو تمہیں دیکھ رہی ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی اللہ کا خوف ہے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ ڈر اور خوف تقویٰ ہمیں اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.